إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 5 مئی 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. آج سے 13 سال قبل 5 مئی سن 2010 کو شیخ المشائخ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمہ اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء اور خطباء کو یہ بات چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گاہے بگاہے بات کرتے رہیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان میں ایک قانون موجود ہے جس کو ہم ناموس رسالت اور ختم نبوت ایکٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس پر بڑی محنت ہوئی، بڑی تگ و دو ہوئی، بڑی جانیں لگیں، بڑی قربانیاں لگیں، تب جا کر یہ قانون معرض وجود میں آیا ہے. اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور اس کے خلاف جو مختلف قسم کے حملے ہوتے رہتے ہیں ان کی روک تھام کی بھی ترتیب رکھنی چاہیے. تو میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں مختصر پر اثر 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم منکرین ختم نبوت کا میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے تو مالی تعاون ان کے ساتھ نہ کریں. آپ پوچھیں گے ہم تو کسی قادیانی، کسی مرزائی، کسی منکر ختم نبوت کے ساتھ مالی تعاون نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہوئے تو نہیں کرتے لیکن انجانے میں کر لیتے. آج ہمارے تاجر، دکاندار، سپر اسٹور کے دوست بغیر تحقیق کے کچھ پروڈکٹ اپنے پاس جوسز کے، کیچپ کے، بوتل وغیرہ کے ایسے رکھ لیتے ہیں جو قادیانی اور منکرین ختم نبوت کی مصنوعات ہوتی ہیں، اور اس سے ان کا مالی تعاون ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم منکرین ختم نبوت کے پروڈکٹ کو خریدیں گے یا اس کی خرید و فروخت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو ہم قادیانیت کا مالی تعاون کر رہے ہیں. اسی لیے ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو کچھ دوست اعتراض کرتے ہیں کہ پھر آپ باقی کفار کے لیے تو یہ بات نہیں کرتے کہ باقی کافروں کی مصنوعات کا اس طرح بائیکاٹ کیا جائے جس طرح آپ ختم نبوت کے منکرین کے لیے کہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ میں نے کچھ عرصہ قبل مختلف ایئر لائنز میں قادیانیوں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، تو اس پر ہمارے دوستوں نے مجھے کہا کہ جس موبائل سے آپ بات کر رہے ہیں یہ موبائل تو کسی غیر مسلم کا بنایا ہوا ہے، جس فلائٹ میں آپ سفر کر رہے ہیں اس کو بھی تو ایجاد انہوں نے کی ہے، آپ یہ بھی چھوڑ دیں. تو میں 2 باتوں کا جواب انہیں دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کافروں نے بنا لیا مہمان گیا، لیکن یہ کافر وہ کافر ہے جو خود کو مینارٹی نان مسلم مانتا ہے، پر قادیانی ختم نبوت کا منکر وہ غیر مسلم ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے. اس لیے آپ دوسرے کافروں میں اور اس میں بڑا فرق ملحوظ خاطر رکھیں. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایجاد کسی غیر مسلم کے تو یہ بھی چھوڑ دے،
نمبر 2، جہاں قادیانیت کا معاملہ ہے نا، وہ ایک گنا بڑھ کے دوسرے سے دشمن ہے۔ یہود اور عیسائی، میں مانتا ہوں وہ اسلام نہیں مانتے، لیکن وہ اپنے دور کے سچے نبی کے پیروکار ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، اگرچہ اس وقت ان کی نبوت چل نہیں سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے تشریف لائے ہیں۔ پر قادیانی جس مرزے کے پیروکار ہیں، وہ مرزا جھوٹا نبی ہے، فیک میسنجر، کچھ تو بندہ سمجھے۔ تو اس لیے قادیانی مصنوعات کے بائیکاٹ میں ہم سب کو حصہ لینا چاہیے۔ اور میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں اپنے مسلمان دوستوں کو کہ آپ کسی مارکیٹ میں، کسی سپر سٹور میں، کسی دکان پر غیر مسلم قادیانی کی مصنوعات کو دیکھیں تو آپ بڑے پیار سے، بڑے دھیمے لہجے سے، بڑے اچھے انداز سے اس کو یہ بات باور کرائیں کہ بھائی کلمہ آپ نے بھی رسول اللہ کا پڑھا ہے اور کلمہ ہم نے بھی رسول اللہ کا پڑھا ہے، الحمدللہ۔ کل قیامت میں رسول اللہ کی سفارش ہمیں ملنی ہے، تو حضور پاک علیہ السلام سے سفارش تب ملنی ہے جب ہم رسول اللہ کے وفادار بنیں، حضور کے غداروں کے ساتھ اپنا ریلیشن نہ رکھیں۔ میرے بھائی تو مسلمان ضرور ہے، تو اس دکان، اس مارکیٹ اور اس سپر سٹور پر حلال کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ مصنوعات قادیانیوں کی ہے، اس سے بچ جاؤ، بڑے پیار سے، بڑے دھیمے لہجے سے، بڑے اچھے انداز سے، سنجیدگی کے ساتھ اس کو یہ ریلائز کرائیں تاکہ اسے سمجھ آئے کہ واقعی یہ بھائی میرا مخلص ہے، میرا دشمن نہیں ہے، میری انسلٹ نہیں کر رہا، مجھے ڈی گریڈ نہیں کر رہا، ڈی ویلیو نہیں کر رہا، میری بےزتی نہیں کر رہا، بلکہ یہ میرا خیر خواہ ہے۔ اور پھر اسے بتائیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی پر دوسرے کا ہیلپنگ ہینڈ بنو، نیکی پر دوسرے کا تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر، سرکشی پر کوئی تعاون نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے بتائیں جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ رسول اللہ کے سامنے سرکشی نہیں کر رہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ مالی تعاون کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری ایئر لائن میں بعض روٹس پر آج بھی قومی ایئر لائن میں یہ چیزیں مل رہی ہیں، لیکن بعض روٹس پہ الحمدللہ ختم کر دیا گیا ہے، احتجاج کی وجہ ہے، یہ بہت معاملات اور وجہ ہے۔ تو اس میں آپ حضرات کو ہمارا دستے بازو بننا چاہیے، نہ کہ آبجیکشن کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی۔ آپ یقین مانیے میں اللہ کا فضل سمجھتا ہوں، بچپن میں نے کس زمانے میں پڑھا تھا کہ شہید ختم نبوت حضرت مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے جب اس طرح کی گفتگو فرمائی تو جو مرزا طاہر تھا اس زمانے میں قادیانیوں کا ہیڈ، آج کے زمانے مرزا مسرور کا والد، اس نے اپنے قادیانیوں کے دشمنوں کی لسٹ جاری کی تھی، اس میں پتہ نہیں پہلے یا دوسرے نمبر پہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کا نام لکھا تھا۔ تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی لسٹ منگوائی اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مٹھائی کا ڈبہ اس کافر کو بھیجوں، اس خوشی میں کہ تو نے یوسف لدھیانوی کی بخشش آسان کرا دی ہے۔ کل قیامت پہ اللہ کے دربار میں اپنی نیکیاں پتہ نہیں قبول ہوں نہ ہوں، لیکن حضور کے دشمن نے مجھے اپنا دشمن مانا ہے، یہ میری نجات کا سبب ہے، یہ مولانا لدھیانوی نے فرمایا۔ اللہ کے کرم ہے اس دور میں آپ کے اس بھائی نے ایئر لائنز میں احتجاج کی آواز بلند کی ہے، اور میری اس احتجاج کی آواز اتنی مؤثر ثابت ہوئی ہے، دوستوں یاروں نے اس میں اتنا اپنا حصہ ڈالا، اتنی تاثیر بنی ہے کہ قادیانیت باقاعدہ میڈیا میں آ کے ہماری تردید کر رہی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے ایک دوست نے پرسوں رات بھیجا ہے ایک اخبار کا آرٹیکل، ایک قادیانی نے انگلینڈ میں میرا نام لیا، میری تصویر لگائی، میری یوٹیوب چینل کے اوپر جو قادیانی مصنوعات کے بائیکاٹ کا کلپ ہے اس کا انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر عالمی اداروں کو یہ استدعا کی کہ اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کی جائے، اور پھر ہماری حکومت پاکستان کو اس نے ریکویسٹ کی کہ جی اس پر یہ دفعہ لگے، یہ لگے، یہ لگے۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یقین مانیے۔ میں نے کہا الحمدللہ میری اس موبائل میں بنی ہوئی ایک ویڈیو کی اتنی پاور بنی ہے کہ آج قادیانی 7 سمندر دور بیٹھے چیخ رہا ہے۔ مجھے یہی سکون ملا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایک چھوٹے سے مسئلے پہ پہرہ داری میں الحمدللہ وہ کام کر گیا ہوں جو میری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے کارگزاری رکھ کے آپ کی ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہوں، قادیانی اور غیر مسلم جو ختم نبوت کے منکرین ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے، سمجھائیے، پیار سے بتائیے، اپنے دکاندار بھائیوں کو، بزنس مین ساتھیوں کو بڑے سنجیدگی سے ریلائز کرائیے، بھائیو آپ قادیانی مصنوعات نہ بیچیے۔ اس میں صرف شیزان نہیں ہے، شیزان بھی ہے، اور اسی طرح شیزان کا نام بدل کے قادیانیوں نے بنگلہ دیش میں ایک کمپنی چلائی ہے جس کو پران کہتے ہیں۔ یہ پران کمپنی یہ بھی قادیانیوں کی، اور اتنی عام ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست کو اس دن کسی نے بتایا ہمیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ایک حاجی اپنے بچے کے لیے جوس لیے ہوئے اور پران کمپنی کے اس مسلمان کو پتہ ہی نہیں۔ بظاہر تو وہ بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سلام کے لیے حاضر ہوا ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، لیکن اس کے پاس یہ چیز ہے۔ وہ بات کہاں گئی جو ہمیں علماء بتاتے ہیں کہ اے مسلمان، جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے تو روزہ اقدس میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ تو جملہ کہاں گیا؟ میرے دوستو، اسی لیے ہمیں اپنے مال کو لگانا ہے تو پھونک پھونک کر لگانا ہے، کہیں غیر مسلم کے تعامل میں نہ لگ رہا ہوں، اور خصوصاً ان لوگوں کے جو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہم گناہ گار اپنی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ ہوں گے، ہم سے غلطیاں ہوئے ہوں گی، لیکن خدا کے لیے ہمیں اپنے ماتھے پہ رسول اللہ کی غداری کا داغ نہیں لگانا چاہیے۔ گناہ اللہ بخش دے گا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، نبی پاک کی سفارش سے، پر ان جیسے معاملات اگر ہمارے ماتھے لگ گئے جس میں قادیانی پروڈکٹ ہے، منکرین ختم نبوت کی چیزیں ہیں، تو اس کا کیا کریں گے؟ اس کے لیے باقاعدہ ہمارے علماء کرام نے ان چیزوں کی تصاویر شائع کر دی ہیں کہ جو قادیانی پروڈکٹ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ساتھی لگا بھی دیں گے اور میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے بھی سنائے دیتا ہوں۔ قادیانی مصنوعات میں شیزان کے جوسز بھی ہیں، شیزان کی بوٹل بھی ہے، شیزان کمپنی کے پتہ نہیں ہے ٹینک کی طرح کوئی شربت بھی ہے، ٹینک نہیں ہے لیکن شیزان کمپنی والے، اور اسی طرح ذائقہ گھی بھی ہے، اور ان کے آن لائن معاملات میں باقی پنجاب آئل ملز کمپنی کی تمامی مصنوعات قادیانیوں کی ہیں، اور اسی طرح مشموم کمپنی، یہ منرل واٹر کی طرح ایک کمپنی ہے، منرل واٹر نہیں ہے، مشموم کمپنی اس کا نام ہے، وہ آئل بھی بنا رہے ہیں، کیچپ بھی بنا رہے ہیں اور پانی بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح ٹربو پلاسٹک کی تمام مصنوعات یہ بھی قادیانیوں کی ہیں، زاہد کاٹن، ناصر کاٹن، یونیورسل اسٹیپلیزر، یہ جو اس کے ساتھ لگتا ہے ہمارے فریج یا ان کے ساتھ فریزر کے ساتھ، یہ چیزیں، مطب حمید، یہ وارسن ہومیوپیتھک کمپنی، مطب حمید اس کا نام ہے، یہ چیزیں ہو گئیں، یہ ساری چیزیں یہ قادیانی مصنوعات کہ بعض اوقات ہم لے بیٹھیں گے، بھئی دوائی لینی ہے نا، چلو مطب حمید والی لے لو، ہمیں کیا پتہ، لیکن ہوگی ختم نبوت کے منکرین کی، ہمیں نہیں پتہ ہوگا۔ یہ اسی طرح یہ ناصر کاٹن اور زاہد کاٹن ہے، اس میں یہ آڑو سپلائی کر رہے ہیں، کہیں اس کا نام ہے سوات آڑو اور پتہ نہیں تازہ آڑو، اور یہ نام ہے، زاہد کمپنی ہے، زاہد کاٹن ہے، ناصر کاٹن ہے، خورشید پیکیجز ہے، اور یہ قادیانیوں کے، یہ ڈبے وہاں سے قادیانیوں میں وہ چیزیں پیک کر کے دے رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا تو چیک اینڈ بیلنس رکھ لیں، ہم خریدتے وقت خرید و فروخت پہ تھوڑا سا توجہ کر لیں۔ اس طرح جامع شیری کی طرح ان کا کوئی سمر شربت ہے، یہ بھی ہے، تو کوئی چیز لیتے وقت جو ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں بابا، ہم نہیں ہیں قادیانیوں کے ساتھی، لیکن ہمارا مال تو انڈائریکٹ اس معاملے میں لگ رہا ہے نا، لا علمی میں لگ رہا ہے، معلومات نہیں ہے، تو اس بارے میں خود بھی دیکھنا چاہیے اور آگے بتانا بھی چاہیے
تاکہ غیرت ایمانی ہو اور مرتد کے معاملات میں ہمارا تعاون نہ رہے۔ کچھ دوست ایسے ہیں جو اپنے پاس لیے ہوئے تھے، کچھ دنوں پہلے میرے پاس آئے تھے کہ جی ذائقہ گھی جو ہے یہ تو ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کے دوست ہیں اور بنو سے ریلیٹڈ ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل، مجھے بتائیں اونرشپ کس کی ہے؟ کہا جی 4 آدمی ہیں، ان میں 3 کے نام بتاتے ہیں، جو چوتھا قادیانیوں کے شہر ہے وہ نہیں بتاتے۔ میں نے کہا بھائی مر جانا ہے، اکیلی قبر آنی ہے، اکیلی قبر، وہاں نہ ماں ساتھ ہے نہ باپ ساتھ ہے، نہ کوئی دوست ساتھ ہے نہ کوئی ساتھی ساتھ ہے، اکیلی قبر ہے۔ وہاں یا خدا کا معاملہ ہوگا یا مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایمان سے بتا اللہ کو کیا جواب دے گا جو قادیانی اس میں ایک آنر ہے، کیا کہو گے؟ وہ بندہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا خاموش نہ ہو، توبہ کرے۔ آپ مجھے یہاں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ڈی اے خان میں فلاں مسلمان ہے، فلاں مسلمان ہے، فلاں ماشاءاللہ ہمارا تبلیغ جماعت کا ساتھ ہوگا، اسے نہیں پتا ہوگا نا، نہیں پتا ہوگا، اس کو علم نہیں ہوگا۔ لیکن جس کو علم ہے، جس کو پتہ ہے، میرے مسلمان ساتھیوں یہ بات کرنا آسان نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جس کے پاس انٹرنیٹ کا موبائل ہو اور وہ اردو سمجھتا ہو اور دینداری سے تھوڑا بڑا اس کو کوئی نہ کوئی تعلق ہو اور ہماری آواز اس تک نہ پہنچے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے جتنی دھمکیاں میں نے سنی ہیں مجھے پتہ ہے۔ گولی مار دینا اور یہ کر دینا وہ کر دینا تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ کیا اغوا اور کیا فیملی اور کیا گھر تک کی دھمکیاں جو میں نے سنی ہیں، کیا ہو جائے گا؟ بابا میری بیوی اور میرے بچے، میری زندگی اور میرا مال، میری آل اولاد اور میری صلاحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ پہ قربان ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے اس طرح کہنا۔ لیکن یاد رکھیں، ہم شاید ایسے ایڑیاں رگڑ کے ہسپتال کے بستر پہ مر جائیں، اس سے بہتر ہے موت شہادت بہت سستا سودا ہے۔ ڈائریکٹ رسالت امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بندہ یہ تو کہہ پائے گا کہ یا رسول اللہ جتنی طاقت ہماری تھی ہم نے قربان کر دی، میں اپنی طاقت کے مخلف ہوں، ہم اپنی طاقت کے مکلف ہیں، جتنی صلاحیت ہے وہ 1 روپے یا 1,00,000 روپے کی طاقت ہے ہم اس پہ لگائیں گے۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں بھی یہی بات کرتا ہوں، خدا را ہوش کے ناخن لیجیے، خدا را اپنے معاملات کو دیکھیے، اپنی سیاسی وابستگیاں ایک طرف رکھ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا با وفا امتی بنیے۔ ہماری باقی معاملات جس کے ہوں گے وہ اپنی اپنی جگہ ہوں گے، لیکن جہاں رسالت امام علیہ السلام کی بات آئے گی وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر دوسری بات نہیں ہے۔ اور دوسرا احتجاج میں آپ کی خدمت میں، آج پورے پاکستان میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قرارداد پہ ہو رہا ہے۔ پورے پاکستان میں یہ علماء کرام کی نمائندہ تنظیم ہے جس نے عقیدہ ختم نبوت پہ کام کیا ہے، اور یہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہیں۔ یہ میں ان کی آواز آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ یہ ان کی قرارداد آئی ہے اور یہ ہر مسجد میں جمعہ کے خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھ کے اپنی عوام کو سنائے گا۔ یہ لکھتے ہیں، گزشتہ دنوں لاہور کے زمان پارک میں پی ٹی آئی کے سیاسی جلسے میں ایک چھوٹی عمر کا 9 عمر بچے سے تقریر کروائی گئی جس میں وہ عمران نیازی کے والدین کے لیے جملہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بعد اگر کوئی لکی والدین ہیں تو وہ عمران نیازی کے والدین ہیں۔ یہ اس چھوٹے بچے سے کہلوایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو مائک دے کر اس کی تائید کروائی گئی، اس کے لیے کلیپنگ کروائی گئی، تالیاں بجائیں، بہت اچھی بات کی۔ اور اسٹیج پر ٹھہرے ہوئے عام بندے نہیں ہیں، ہمارے منتخب صاحب کا نمائندے ہیں، کوئی ملک کا ڈپٹی سپیکر رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کیا رہا ہے اور کوئی کیا معاملہ ہے اور کوئی سینٹ میں موجود ہے، اور یہ سارے وہاں اس کی تائید کر رہے ہیں کہ واقعی نبی پاک علیہ السلام کے والدین لکی تھے اور رسول اللہ کے بعد جو والدین لکی ہیں وہ یہی ہیں۔ میں ان کی والدین کی پرسنل لائف پر بات نہیں کرتا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے ایمان سے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے والدین کہاں گئے؟ رسول اللہ کی اہل بیت کے والدین کہاں گئے؟ پیغمبر کے 1,24,000 صحابہ کے 10 لاکھ تابعین ہیں، وہ تابعین کا معاملہ، ان کے والدین کا معاملہ کہاں گیا؟ اور تابعین کے بعد تبع تابعین ہے، اولیاء اللہ، فقہاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء،
یہ جو تمام ہی حضرات ہیں یہ کہاں گئے؟ ان کے والدین کا معاملہ کہاں گیا؟ یہ اس طرح معاملات سامنے لے کر آتے ہیں. یہ سیاسی معاملے کو مذہبی ٹچ دے کر یوں مسلمانوں کے ایمان پہ رندہ چلایا جائے اور میڈیا پہ نشر ہو، ساری دنیا کو خاموشی ہو گئی ہے اور خاموشی کا سانپ سونگھ گیا ہے. آپ مجھے ایمان سے بتائیں رسول اللہ کے والدین کے برابر دنیا میں کسی کے والد ہو سکتا ہے؟ بولیے یار، کسی کی ماں ہو سکتی ہے؟ کیا جملہ کہا جا رہا ہے یار. ہمارا تو ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بنتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا حشر قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیت رکھ دیتا ہوں. رب کریم نے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ میں رب کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی لعنت کی ہے، ان کی آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ان پر. اب نبی پاک کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کی ایذا اور اللہ کی ایذا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث، جامع ترمذی کتاب المناقب، باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امام ترمذی رسول اللہ کا فرمان لائے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کو اور اپنے کو تکلیف دینے کی بات فرمائی ہے. حضور پاک فرماتے ہیں لوگو اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا ہے لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے محبت رکھنی ہوگی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جسے مجھ سے بغض ہے نا وہ میرے صحابہ سے بغض رکھے گا. ومن اذاہم فقد اذانی، سنیں نبی کی تکلیف، فرمایا اگر ان کو تم نے ستایا تم نے مجھے ستایا. ومن اذانی فقد اذی اللہ، اور جو مجھے ستائے گا وہ اللہ کو ستانے کی کوشش کرے گا. ومن اذی اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو ستانے کی جرت کرے گا وہ رب کی پکڑ میں آئے گا. یہ نبی پاک کا فرمان ہے. تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح جملہ، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کے معاملات کو کراس کر کے آگے لے جانا، اور یہ ہو ریاست مدینہ کے نام پہ، یہ ہو اسلامک ٹچ کے نام پہ، اور خاموشی ہے. یہ پورے ملک کے علماء اس پر احتجاج کر رہے ہیں. ہم تو پہلے دن سے فتنے کو فتنہ کہتے تھے پر امت کی آنکھیں نہیں کھلی. مجھے بتائیں اب جب یہ جملہ کہا جائے کہ اس کے والدین جو ہے نا کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی طرح لکی ہیں، اور جس کے ابے کو ذوالفقار علی بھٹو نے کرپشن کیسز پہ نکالا تھا وہ رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ کا مصر ہے. یار جملہ کہتے ہو کیا یار ایک بچے سے کلوا گیا، پتا تھا کہ اگر کوئی بڑا یہ حرکت کرے گا تو اسے مسلمان تختہ دار پہ لٹکانے کی ہر صورت کوشش کریں گے. یار بچے پہ نہ کوئی حکم لاگو ہو رہا ہے نہ کوئی قانون اس پر ایکشن لے گا، ظاہری بات ہے وہ نابالغ ہے، اس کو کیا پتا. لیکن کوئی سکھانے والے تو ہے نا، اس کے پیچھے والدین کی تربیت تو ہے نا، اس کے پیچھے مکمل عنصر کار فرما تو ہے نا. یہ ایک سازش ہے جو ہمارے ایمان کو پرندہ چلانے کے لیے آہستہ 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 مسلمانوں کے دماغوں میں میڈیا وار کیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں. خدا را اس پر اپنی صلاحیت کے مطابق بروئے عمل لائیے اور بروئے کار لا کر اس فتنے کے سد باب کے لیے محنت کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہمارے ایمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں سچا جانشین فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. السلام علیکم. استاذ محترم ناظرہ خان ہوں، کون سی تفسیر لوں؟ میرے بھائی آپ نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا ہوا ہے، آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی عالم دین کی موجودگی میں اس سے پڑھیے، اس سے سمجھیے. آپ ناظرہ خان ہوں یا حافظ ہوں یا قاری ہوں، جب تک آپ مکمل عالم نہیں ہیں اپنی طرف سے بیٹھ کے تفسیر والے معاملات مت چلائیے کہ جی اردو زبان میں میں لے لوں. ٹھیک ہے اردو زبان میں، لیکن وہ اسٹوڈنٹ آف تفسیر کے لیے لکھا ہوا ہے، جو تفسیر کے طالب علم ہے نا ان کے لیے لکھا ہوا ہے. ہر ناظرہ خان، ہر حافظ، ہر قاری کے لیے نہیں لکھا گیا. اگر آپ کو تفسیر قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیے. اور آپ نے پوچھا آسان تفسیر کون سی ہو تو معارف القرآن لے لیجئے. مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان ہے، آسان 8 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے، وہ آپ لے لیجئے اور کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیے، ورنہ اپنی طرف سے تفسیر مت پڑھیے.
کوئی سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جو آپ کو شک پیدا کرے تو فوراً جو استاذ بیٹھا ہوگا وہ آپ کو سمجھائے دے گا۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا تھا، تو اس میں ختنے کے متعلق کیا بات ہے؟ پہلی بات ہے کہ عرب کے اندر ختنہ ہے، چاہے وہ اسلام لائے چاہے وہ نہ لائے، جہاں تک عرب کی تہذیب ہم نے پڑھی ہے۔ رہی باقی مسئلے کی بات کہ کوئی بڑا آدمی بڑی عمر میں غیر مسلم ایمان لائے تو اس وقت اس کا ختنہ کروانا واجب نہیں رہتا۔ مفتی سوال ہے، عموماً غسل کے دوران ناک میں پانی ڈالتے ہوئے جلن ہوتی ہے اور اکثر ایسا نہیں ہوتا، تو پانی کہاں تک لے جائیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ ناک میں جو پانی رکھنا ہے نا غسل میں، وہ نرم ہڈی تک لے کے جانا ہے، ضروری نہیں ہے آپ کو جلن ہونے لگ جائے، اتنا آپ لے کر جائیں کہ آپ کے ناک کے اور پتہ نہیں کان کے معاملات خراب ہو جائے اور ENT کے پاس جانا پڑے۔ شریعت آسانی کی راہ دکھاتی ہے، بس جتنا وضو میں لے جاتے ہیں اس سے تھوڑا اوپر لے جائیں، اتنی ہی بات ہے۔ لیکن اگر بالفرض والمال آپ بہت اوپر لے جاتے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ چھوڑ دیں، آپ تھوڑا سا اوپر لے جائیں، اتنا نہیں، بس وضو سے تھوڑا زائد ہونا چاہیے۔ قرآن نے فطہروا کہا ہے، طہارت میں وضو اور غسل میں تھوڑا فرق ہے۔ ایسے نہ کریں کہ بندے کو اس وقت کوئی ہسپتال لے جانا پڑے، لوگ اس طرح شروع کر دیتے ہیں، اس طرح بھی نہیں ہے کہ نرم ہڈی تک لے جائیں، ناک میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اسلام کوئی تکلیف کی بات نہیں کرتا، اسلام وضو اور غسل کا تھوڑا فرق آپ کو بتاتا ہے کہ وضو میں کلی ہے اور غسل میں غرارے تھوڑے کلی سے زائد ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اگر ناک میں پانی ڈالنا ہے وہ تھوڑا سا ڈالنا ہے وضو میں، اور غسل میں تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے، وہ نرم ہڈی کے قریب تک۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ناک کے اوپر پانی چڑھا کر رکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔